اللہ کہتے ہیں یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. اللہ نے فرمایا یہ مت پوچھو کیا خرچ کریں, یہ پوچھو کہاں خرچ کرنا ہے. کیا کرنا ہے وہ تمہارے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تمہارے اوپر ہے. اس لیے خرچ کرنے میں فَلِلْوَالِدَيْنِ, سب سے پہلے اپنے والدین. ایسا نہ ہو کروڑوں میں کھیل رہے ہو اور ابا پھٹ پٹی بائک پہ, ایسے ہیں لوگ. وہ بیچارے کو جو ریٹائرمنٹ کے پیسوں سے اس نے پرانی بائک خریدی تھی, اب تک وہ اسی پھٹ پٹی بائک پہ گھوم رہا ہے. تو سب سے پہلے کیا, اماں کے دانت لگوا دو. میں نے دیکھا ہے بعض لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں, اماں کے دانت ہی نہیں ہیں. ابے تو اپنے پیسے سے دانت لگا دے, کم سے کم مسکراتے ہوئے تو اچھی لگے گی نا. وہ ایسے ایسے کنجوس ہے نا مارکیٹ میں, اللہ کی پناہ. تو ابا اور اماں سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں کس پہ خرچ کرو, بولو ان پہ. یعنی شرعاً تو جب ضروری ہے جب وہ مالدار نہ ہو. اگر مالدار ہیں تو پھر ان پہ ضروری نہیں ہے, پھر ویسے ہی ہدیے تحفے دے دیا کرو. لیکن اگر مالدار نہیں ہے یا آپ بہت مالدار ہو گئے, ان کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے, تو تھوڑا سا وہی اسٹینڈرڈ ان کو بھی دینے کی کوشش کرو جو کس کا ہے, جو آپ کا ہے. اچھا بھائی, اور والاقربین, اس کے بعد رشتہ دار, قریب سے قریب تر. بیوی بچے تو ہیں ہی نا, ان کا اللہ نے اس لیے الگ سے ذکر نہیں کیا, وہ تو سب سے پہلے اسلام میں ہے ہی. اور پھر جو ہے قریب سے قریب تر, جو جتنا قریبی رشتہ ہوگا. پھر یتامہ, یتیموں پر, جو قریبی رشتہ دار میں جو یتیم ہے اس کا حق دوسروں سے زیادہ ہے. بھتیجا ہے, بھانجا ہے, وہ یتیم ہو گیا تو اس کا حق زیادہ ہے. والمساکین, عام غریبوں پہ خرچ کرو. وابن السبیل, مسافروں پہ خرچ کرو. پہلے زمانے میں مسافر بیچارہ بے یار و مددگار ہوتا تھا. آج کل کے مسافر تو بائی ایئر ٹکٹ پہ آتے ہیں, ہوٹل بک کراتے ہیں, ایسا نہ ان کو زکات دینے چلے جائیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. تو پہلے زمانے میں سفر کے بعد آدمی بدحال ہوتا تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. بعض لوگ کہتے تھے شراب میں تو بڑا فائدہ ہے بھائی, ہم جب سخت ٹینشن میں ہوتے ہیں تو شراب پی کے سکون مل جاتا ہے, جسم میں طاقت آتی ہے. تو اللہ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس میں گناہ بھی ہے. اسمہما اکبر من نفعہما, لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. تو اس لیے اس بحث میں مت پڑو کہ کیا کیا فائدے ہیں. اللہ کی طرف سے ایک قطرہ بھی شراب کا حرام ہے, بس اللیگل. مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے, زیادہ افلاطون بننے کی ضرورت. یہ جو ہے نا ایکچولی کر کے غامدی صاحب نے نہیں بہت ساری دن تصویر آئی, غامدی صاحب یوں بیٹھے ہوئے, کسی نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے یہ پریشان ہے کہ 2-4 چیزیں حلال رہ گئی ہیں, وہ کیسے 2-4 چیزیں اسلام میں حرام رہ گئی ہیں, وہ میں کیسے حلال کر دوں, ہو نہیں پا رہی. تو عدت کا بھی انکار کر دیا. آج عدت کے حکام بھی آ رہے ہیں قرآن میں, عدت کا بھی انکار کر دیا کہ اگر الٹرا ساؤنڈ کیا پریگننسی نہیں ہے تو عدت ہی نہیں ہے. چلو بھائی, اس طرح کے ماشاء اللہ نے بڑا نوازا ہے غامدی صاحب کو بھی. تو بڑی ہمت کی بات ہے ویسے یار. ان کے جو داماد ہیں وہ ماشاء اللہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے. عدت کی آیتوں کا انکار کر دیا کہ پہلے زمانے میں تو اصل میں پتہ نہیں چلتا تھا نا کہ پریگننسی ہے یا نہیں ہے, تو اس لیے شریعت نے عدت کا حکم دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ پریگننسی نہیں ہے. اور بھائی پھر قرآن 3 حیض کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ پریگننسی کا تو 1 حیض سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے. بیوہ کو 4 مہینے 10 دن کیوں بٹھا رہا ہے؟ اس کو کیوں نہیں کہہ دیا 1 حیض 2 حیض 3 حیض؟ تو بس لاتے رہو مارکیٹ میں, کچھ بھی لے آؤ, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قبول کرنے کے لیے. خیر, لیکن بہرحال میں غامدی صاحب کی ایک چیز کی تعریف کرتا ہوں, اخلاق اچھے ہیں, بات کرنے کی تمیز ہے. چلو یہ چیز سیکھ لو غامدی صاحب سے. دین نہیں سیکھو بھائی, دین علماء سے سیکھا جاتا ہے. اگر آپ کو میرے جیسا مولوی پسند نہیں ہے, کسی دوسرے عالم سے سیکھ لو. بڑے بڑے علماء ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب ہیں, دوسرے ہیں. میں تو شادیوں کی باتیں کرتا ہوں, لطیفے بھی سناتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ نہیں چاہیے ہمیں, لیکن میں نہیں چاہیے, چھوڑ دو ہمیں, سنو علماء ہی کو. خالی ہم پہ تھوڑی سارا دین نازل ہوا ہے, ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں. دوسرے علماء کو سنو, جو بڑے بڑے علماء ہیں, مفتی تقی صاحب ہیں اور مولانا طارق صاحب کے تو اصلاحی بیانات ہوتے ہیں نا, وہ تو مسائل کی بات ہی نہیں کرتے. زیادہ تر علماء میڈیا پہ ہے نہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. ہمارے بڑے علماء سارے مدارس کے اندر درس و تدریس میں مشغول ہیں, ان کو جا کے ان کے بیانات میں بیٹھ کے ان کو سن لیا کرو. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو اللہ نے فرمایا شراب کے بحث میں مت پڑو کہ یہ فائدہ ہے نقصان ہے, حرام ہے, بس مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
صحابہ کرام نے یتیموں کے بارے میں بڑا ڈرا کرتے تھے کہ یتیم کا مال اللہ نے حرام کر دیا، اب یتیم بچے کو پال رہے ہیں تو اس کا راشن کیسے الگ کریں، اس کی روٹی الگ پکے گی، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا. تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اس کا نان نفقہ اپنے نان نفقے کے ساتھ مکس کر لو، لیکن اس نیت سے نہیں کہ میں اس کا زیادہ کھا جاؤں گا، اس کا زیادہ کھا، بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ ملا جلا برابر برابر کھا لیں گے. اب کون ایک ایک پائی کا حساب رکھے، مشکل ہے. باقی اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو پتہ ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے کہ کس کی نیت میں کھوٹ ہے اور کون ٹینشن سے بچنے کے لیے کر رہا ہے. بعض افا نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، سب ملا کے کھا لیا، جو مدسلہ العالیہ، جو سامنے آیا کھا لیا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بوٹیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں برتن میں، یوں گھما لی، یوں کر کے ادھر سے کھا لی، پھر یوں گھما کے دوبارہ یہ والی بھی کھا لی. صحیح ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں یتیم کا مال بعض دفعہ اس لیے مکس کیا جاتا ہے کہ اب کون بیٹھ کے روٹیاں گنے گا، آدھا آٹا اس کا آدھا تمہارا، مکس کر کے 4 پراٹھے بنے، 3 تم نے کھا لیے اور ایک تو چلو کبھی ایسا ہو گیا اگلے دن وہ 3 کھا لے، تم ایک کھا لو، روز ہی تم 3 کھا رہے ہو اور کہہ رہے ہو مکس ہے تو اب کون گنے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو پتا ہے، دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں یتیم کے مال کی حفاظت کا کتنا حکم ہے. اللہ اس کا راشن آٹا چینی مکس کر کے بھی کہہ رہے احتیاط کرو. اور یہاں باپ مر جاتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جاتا ہے، بھتیجے کی وراثتیں کھائی جاتی ہیں، یہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالت حیض میں اللہ نے فرمایا عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتے، کیونکہ گندگی ہے، غلاظت ہے. وجہ کیا اللہ نے بیان کی؟ غلاظت، گندگی ہے اس میں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. حالت حیض میں جمع کرنا غلاظت اور گندگی. اسی طرح حیا کے خلاف مسئلہ ہے، پچھلے راستے میں جمع کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ وہ بھی کیا ہے، وہ حیض سے زیادہ گندگی ہے، حیض سے زیادہ گندگی ہے، یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. تو طہارت کی حالت میں جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے پاس جایا جا سکتا ہے، ادروائز اس سے ہم بستری اسلام میں حرام ہے. اور وجہ اللہ نے بیان کی، اللہ کو پاکیزہ لوگ پسند ہیں،